یہ تحریر ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی ہے اور واقعہ پیر محل کا ہے۔ کاش وہ ڈاکٹر بتا دیتی کہ غلطی سے آنت کٹ گئی ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کے آپریشن کی سہولت موجود ہے۔ ہر اتوار شہر سے قابل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمارے اسپتال آتے ہیں جو بڑی سے بڑی رسولی آسانی سے نکال دیتے ہیں۔ بلڈ بینک بھی ہے اور باقی سہولیات بھی، پھر کیا ضرورت ہے شہروں کی طرف جانے کی۔ یہ وہ کہانی ہے جو کسی اور کی زبانی سنی سنائی نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی اور اپنے ہی کانوں سے سنی ہے۔ فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے جو ہم آپ کو مریض بیتی کے بعد سنائیں گے۔ 24-25 برس کی لڑکی زیادہ ماہواری آنے سے مشکلات کا شکار ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پہ علم ہوتا ہے کہ بچے دانی میں فائبراؤڈ نامی رسولی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی دیہات میں رہنے والوں کی پہنچ قریبی قصبے پیر محل تک ہے۔ 100 بچی کو وہیں پرائیویٹ اسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ آپریشن ہونے کے بعد کی کہانی لڑکی کی چھوٹی بہن سے سنیے۔ میری بہن کی بچے دانی میں رسولیاں تھیں۔ ہم ان کو پیر محل کی مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ آپریشن کے دن ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹرز کو ساتھ لگا کر آپریشن کیا جو کہ تقریباً 3 گھنٹے جاری رہا۔ پھر ہمیں 21 دن لگاتار اسپتال میں رکھا گیا جس دوران میری بہن سخت تکلیف سے گزری۔ ان کا پیٹ سینے سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک ڈاکٹرز نے کاٹا ہوا تھا۔ روز پٹی بدلی جاتی جو خون میں بھری ہوتی، ساتھ میں بخار بھی ہونا شروع ہو گیا۔ بہن کی حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ ہم نے فائل مانگی کہ کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروا سکیں مگر ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ ایک رات ہم چھپ کر اپنی بہن کو چوری چوری کسی اور ڈاکٹر کے اسپتال لے گئے۔ انہوں نے میری بہن کے ناک میں نالی ڈالی اور ہمیں الائیڈ اسپتال فیصل آباد بھیج دیا۔ ہمارے پاس آپریشن کارڈ یا کوئی بھی اور کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں داخل نہیں کر رہے تھے۔ میں، میری بیمار بہن، ابو اور بھائی سب زمین پر بیٹھے رو رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب وہاں سے گزرے۔ مریضہ کی بری حالت دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے بتانے پر انہوں نے فوراً ایمرجنسی میں بھیجا اور پھر آپریشن تھیٹر لے گئے۔ یہاں ضروری ہے کہ مریضہ کا خط روک کر الائیڈ اسپتال کے ڈاکٹر کی کیس ہسٹری آپ کو سناؤں کہ انہوں نے مریضہ کو کس حالت میں پایا۔ 27 اپریل ایمرجنسی میں مریضہ پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ آئی۔ مریضہ کے پیٹ کا آپریشن دیہی علاقے میں ہوا تھا۔ آپریشن نوٹس ہمیں نہیں ملے۔ 29 اپریل ہم نے مریضہ کا پیٹ دوبارہ کھولا۔ آپریشن کے دوران استعمال ہونے والا کپڑا پیٹ کے دائیں حصے میں موجود تھا۔ بڑی آنت کا ایک بڑا حصہ کٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے بڑی آنت گل سڑ چکی تھی۔ بچے دانی بھی انتہائی گلی سڑی حالت میں تھی۔ پیٹ میں ہر عضو آپس میں جڑ چکا تھا۔ ہم نے کپڑا نکال کر بڑی آنت کا گلا سڑا حصہ کاٹ کر علادہ کیا اور بچے دانی بھی نکال دی۔ 5 مئی مریضہ کا پیٹ دوبارہ کھولا۔ چھوٹی آنت میں بھی سوراخ ہو چکا تھا جس کی مرمت کی گئی۔ 25 مئی ویجائنا کے راستے پاخانہ نکلنے لگا۔ پیٹ دوبارہ کھولا گیا۔ آنتوں میں جگہ جگہ سوراخ ہو چکے تھے اور وہ اتنا گل سڑ چکی تھی کہ سینا ناممکن تھا۔ پیٹ کھلا چھوڑ دیا گیا کہ واش کرتے رہے۔ دل دہل گیا نا۔ اب مریضہ کی بہن کا بقیہ بیان۔ میں اپنی بہن کے ساتھ الائیڈ اسپتال کے سیپٹک وارڈ میں رہتی تھی۔ ان کے کھلے پیٹ کو دیکھ کر دن رات روتی رہتی۔ پیٹ سے پیشاب اور پاخانہ نکلتا رہتا جس کی صفائی میں کرتی۔ انہیں 9 بار آپریشن تھیٹر لے کر گئے لیکن آنتیں گل چکی تھیں۔ ٹانکا لگنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ابا سڑک پر رات گزارتے، بارش میں بھی باہر ہی بیٹھے رہتے۔ ایسے میں 5 ماہ اور 19 دن گزرے۔ باجی کا پیٹ کھلا ہی رہا۔ آخر 6 ستمبر کو بہن کی میت لے کر گھر گئے۔ اس کے بعد میں اور ابا ڈپریشن میں چلے گئے۔ جوان بیٹی کے غم سے ابا کو شوگر ہو گئی اور پھر گردے فیل۔ لوگوں نے ہم سے کہا کہ ڈاکٹر پہ کیس کرو۔ ابا اخبار میں اشتہار دینا چاہتے تھے
जिस रिपोर्टर को कहा वो भी पैसे लेकर भाग गया। डॉक्टर को खबर हुई तो उसने कहा 50,000 रुपए ले लो और केस ना करो। मेरी बहन दुनिया से चली गई है और उसकी कीमत कुछ रुपए, क्या वो रुपए मेरी बहन को वापस ला सकते हैं? क्या डॉक्टर ऐसे होते हैं? अगर वो डॉक्टर हमें ऑपरेशन के बाद बता देती कि आंत कट गई है, हम 21 दिन उस अस्पताल में बैठे इंतजार ना करते। क्या वो चाहती थी कि बहन का इंतकाल उसी के अस्पताल में हो और किसी को इल्म ना हो? मैं चाहती हूँ कि उस डॉक्टर का सबको इल्म हो ताकि फिर कोई लड़की जान से ना जाए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की रिपोर्ट हमारे सामने है जो इस कहानी का सबूत है। इस कहानी ने हमारा जिगर चीर दिया है। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? इस बच्ची को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारी बहन को तो लौटा नहीं सकते, लेकिन तुम सब बच्चियों को आगे ही दे सकते हैं जिससे तुम जान सको कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है और तुम उसकी हिफाजत कैसे करोगी। देही इलाकों में काम करने का मौका मिला और वहां के आम इंसानों की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह पाई जिन्हें कोई भी कभी भी मसल देता है। हुकूमती सतह पे उन लोगों के लिए छोटे मोटे अस्पताल बनाकर समझ लिया जाता है कि जिम्मेदारी खत्म हुई। तब चांदी होती है उन लोगों की जो वहां प्राइवेट अस्पताल खोलकर धंधा करते हैं। अफसोस की बात, लेकिन डॉक्टर भी इस भयानक निजाम का हिस्सा बन जाते हैं। MBBS की डिग्री के बाद प्राइवेट अस्पताल चलाना ऐसा ही है जैसे किसी बस ड्राइवर को जहाज उड़ाने की इजाजत दे दी जाए।